عطا فرمائیے۔ نوجوان دوستوں، آج کی اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں سے دو چار ہے، اس کے اسباب وجوہات کیا ہے، ان سے مقابلہ اور نفاذی کیا تدابیر ہے، ان کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن سے معلوم ہوتا ہے، لیکن میرے دوستوں، دونوں حاضر کی بات شدید فتنوں کا آزمانا اور بعض کا تفصیل ذکر کا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دوستوں، وہ اسباب کے جنہوں معاشرے کی بنیاد کو ملا کر رکھ دیا ہے اور پوری امت مسلمہ کے دامن عفت کو تار تار کر دیا ہے، ان میں سے ذکری عمل کرنا اور کرانا، غیر مشروع طور پر گندی تعریف کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منت ماننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا، غیر محروم مردوں اور عورتوں کا بے محابہ ملنا جلنا، لغو تفریح حیات میں وقت ضائع کرنا، ریڈیو ٹیلی ویژن پر فاحشات اور حیاسوز مضامین کا نشر ہونا، ان کا دیکھنا سننا، سنیما دیکھنا، جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا اور ننگے سر گھومنا پھرنا، بلا بازو اور تین کا کھلا رہنا، باریک لباس پہننا، شوہر کے امور میں خیانت کرنا، وفادار میں نامحرموں کے ساتھ کام کرنا، بے پردہ بازاروں میں جانا، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا کالج میں مخلوط تعلیم حاصل کرنا، رشوت لینا اور دینا، سود لینا اور دینا، غیبت کرنا یا سننا، تصاویر کا رکھنا اور دیواروں پر لگانا، شوق یا کتا پالنا، تقریباً شادی میں روپیہ پیسہ نمائش کے لیے خرچ کرنا، الغرض بہت سی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے اور سماج میں جاری و ساری ہے۔ محترم حضرات، ایک بھیانک بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ آسمانی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا، طور میں نہ چاہتے ہوئے بعض شدید فتنوں کا آزمانا اور بعض کا تفصیل ذکر کا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اولاد اس فتنہ کا تذکرہ کیا جائے جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر مکاری و عیاری کو عام کر دیا ہے، جسے لوگ غنیمت سے یاد کرتے ہیں۔ حضرات، ایک دور وہ تھا کہ گانا بجانا ناچنا اور منہ کھول کر گھروں کے سامنے بیٹھنا معیوب شمار ہوتا تھا، اونچے اور بڑے درجہ کے لوگ تو درکنار، کم درجہ کے لوگ بھی اس کو بے حیائی اور بڑھاپا یقین کرتے تھے۔ کیا کسی کی شرم و غیرت اس بات کی اجازت دی سکتی تھی کہ اس کی بہو بیٹی غیروں کے سامنے ناچے اور گائے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ناچ گانا کی محفل میں اپنی عورتوں کو غیر مردوں کے سامنے بٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں، لیکن افسوس صد افسوس کے آج ہر شہر میں ایک نہیں کئی سلیمہ ہے جہاں مردوں اور عورتوں کے گول نظر آتے ہیں۔ شریف جاتیاں خود ایکڑوں کی فرائض انجام دیتی ہے، گندے اور فحش کی اداکاری میں اجنبی مردوں کے سامنے نہایت بے پاکی سے حصہ لیتی ہے۔ شرم و حیا ان پر ہوتی ہے مگر ان کے سامنے مردوں اور عورتوں کے گروہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور سامنے بوس و کنار چونا چاندی لکھتا جھنڈی ہو رہی ہے۔ یقیناً باعزت انسان اس کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ محترم حضرات، ہفتہ روزہ ختم نبوت پاکستان نے اپنے شمار 5 جلد 6 میں بڑا دردناک واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ رمضان المبارک کی بات ہے، افطار سے کچھ دیر پہلے ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ آؤ افطار کی تیاری میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔